السلام علیکم۔ یہ واقعہ بیوی کے حقوق کے بارے میں ہے۔ خسران بنت عطا خلیفہ مہدی کی خاتمہ تھی۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بہت ہی عقل مند تھی۔ اس نے فقہ کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کی ذہانت کو دیکھ کر خلیفہ نے اسے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا، مگر خسران نے اس سے کہا آپ مجھ سے شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں۔ خلیفہ کو اس کے جواب پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک حاکم وقت ایک خادمہ کو پیغام نکاح دے اور وہ اس پر انکار کرے۔ خلیفہ نے خسران سے پوچھا آخر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی جبکہ تم میری خادمہ ہو؟ خسران نے جواب دیا آپ کے لیے مجھے کسی کی سوکن بنانا جائز نہیں۔ خلیفہ نے جب خسران سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے کہا کیا تم امام سفیان کے فتویٰ سے راضی ہو؟ خسران نے کہا کیوں نہیں، میں ان کے فتویٰ سے مطمئن ہو جاؤں گی۔ خلیفہ نے امام سفیان سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ آخر میرے لیے ایک خادمہ کو اپنی ازدواج کی فہرست میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے شادی کر لو، 2، 3 یا 4 سے۔ یہ کہہ کر خلیفہ مہدی خاموش ہو گیا تو امام سفیان کہنے لگے آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑھ ڈالا، ذرا آگے کا حصہ بھی پڑھیں۔ امام سفیان نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کافی ہے یا تمہاری خادمہ۔ امام سفیان نے خلیفہ کو سمجھا دیا کہ آپ خسران کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو بحیثیت خادمہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے انہیں 10,000 درہم بطور عطیہ دینے کا حکم دیا، مگر امام سفیان نے لینے سے انکار کر دیا۔ خسران کی بات خلیفہ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ وہ اگر خسران کو بیوی بنائے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہوگا، اس کے ساتھ دوسری بیویوں کی طرح یکساں سلوک کرنا ہوگا اور اسے بھی تمام ازدواجی حقوق مہیا کرنا ہوں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ نے خسران کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بدن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک ہادی اور دوسرا ہارون رشید۔ مہدی کی وفات کے بعد ہادی خلیفہ بنا اور ہادی کے بعد ہارون رشید۔ خسران نے اپنے بیٹے ہارون کے عہد خلافت میں بیت اللہ کا حج ادا کیا اور نیکی کے کاموں میں اور حاجت مندوں کی مدد میں ایک بڑی رقم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔